بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج موضوع گفتگو ہے باران رحمت کا نزول اور حمد باری تعالی۔ 17 جون 2022 کی رات اللہ تعالیٰ نے باران رحمت عطا فرمائی۔ گرمی سے اس سے قبل دنیا پوری جھلس رہی تھی اور طویل گرمیوں کی شدت سے پوری کائنات پریشان تھی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ چرند پرند انسان حیوانات سورج کی تپش اور گرمی کے آگے بے بس تھے، اور اس کے ساتھ ہماری فصلیں اور زمینیں خاص طور پر خشک سالی کا ایک منظر پیش کر رہی تھیں۔ تو بس پھر اس مالک کی کرم نوازی کی انتہا ہوئی اور رحمت باری جوش میں آئی، اور قرآن کریم کی وہ آیت سامنے آئی کہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم۔ لوگوں کے گناہوں کے باوجود اے حبیب آپ کا رب ان پر فضل و کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ کثرت سے مانگی ہوئی دعائیں رنگ لائیں اور لاہور میں موسم گرما کی پہلی بارش ہوئی۔ تو اس بارش کو دیکھتے ہی بے ساختہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سورہ شورا کی سامنے آئی، جس میں مالک اور خالق نے اپنی قدرت اور اپنے شان اور کرم کا حسین انداز میں تعارف فرمایا، جس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ کائنات میں ہر شخص اپنا تعارف کسی اعلیٰ کوالٹی سے کرواتا ہے کہ میں نے فلاں ڈیم بنایا، میں نے فلاں موٹر وے ڈیزائن کیا، میں نے فلاں چیز ایجاد کی، میں نے کمپیوٹر ایجاد کیا، میں نے فلاں ملک کو دریافت کیا۔ ایک اصول ہے کہ اعلیٰ چیز سے انسان جب تعارف کرواتا ہے تو اس میں اپنی ایک عظمت محسوس کرتا ہے اور اپنی برتری کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ قربان جائیں مالک نے قرآن کریم کے اندر جن بڑی بڑی چیزوں سے اپنا تعارف کروایا، اللہ اکبر، اس میں سے ایک انداز اس کے تعارف اور اس کے کرم کا یہ ہے، جس کو دیکھ کر حیرت بھی اور اس کی قدرت پر یقین بھی کامل ہو جاتا ہے۔ اس اللہ پاک جل مجدہ نے جون کے جھلسا دینے والے سورج کے آگے بادلوں کا سائبان کھڑا کر کے اتنی بلندی سے باران رحمت نازل فرما کر پوری زمین اور کرۂ ارض کا درجہ حرارت کم اور گرم ترین موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ اس روشنی میں قرآن کریم کا یہ ارشاد سماعت فرمائیں۔ مالک نے پھر اپنا تعارف فرمایا اور ہمیں سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت آیت جو 3 جملوں پر مشتمل ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے یہ کیا، میں وہ ہوں جس نے یہ کیا، اگر میری عظمت کو دیکھنا ہے تو میری فلاں چیز کو دیکھو، میرے علم کو دیکھنا ہے تو میری فلاں کتاب کو پڑھو۔ بے نیاز نے اسی انداز سے اپنی ذات کا تعارف فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ اللہ وہ ہے جو بارش برسا دیتا ہے، کب؟ من بعد ما قنطوا، جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا۔ فرمایا اس وقت وہ اپنا کرم فرماتا ہے جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر کرتا کیا ہے؟ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، دوسرا جملہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ کتنی بلندی اور کتنی وسعت کہ پوری کائنات میں اللہ نے اپنی قدرت کے ایئر کنڈیشن چلا دیے۔ اور آخری جملہ فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو حقیقی کارساز بھی ہے اور تمام خوبیوں کے لائق ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اور باران رحمت کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ولی کامل گزرے اور علم لدنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، انہوں نے پنجابی میں پوری ایک اللہ کی حمد کی ایک نظم لکھی۔ میں اس میں سے چند اشعار تبرکاً اس نیت سے پیش کر رہا ہوں کہ مالک الملک
اس رحمت کے شکرانے کے طور پر ہمارے یہ چند الفاظ قبول فرمائے اور ہمیں اس کے شکر کی آگے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی حمد کے حوالے سے حضرت حاجی محمد یوسف علی نگینہ علی رحمہ اللہ کی حمد پنجابی میں یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا خدا دے واسطے حمداں تمامی، حمد کی جمع حمداں پنجابی میں حمد تعریف، خدا دے واسطے حمداں تمامی، خدا دے واسطے حمداں تمامی، اور خدا دا سب تو اچا نام نامی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ہے اس دی شان ستار العیوبی، ستار العیوب عیبوں کو چھپانا، ہے اس دی شان ستار العیوبی، چھپا لیندا ہے او بندیاں دی خامی۔ پھر آگے اللہ اکبر اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ ایک دفتر کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کو اسی دفتر کے جو متعلق ملازم ہوتے ہیں بس وہی سلام کرتے ہیں، دوسرے دفتروں والے اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، مگر اس حاکم الحاکمین کی شان کیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب علیہ رحمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ اس شعر میں کر گئے، فرمایا کرے تعریف کے بندہ خدا دی، کرے تعریف کے بندہ خدا دی، جنوں دیں دے نے کل عالم سلامی، جنوں دیں دے نے کل عالم سلامی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ۔ پھر اگلی دوسری آیت کا ترجمہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، مالک نے فرمایا اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور پھر ان کلموں سے اللہ کی شان بیان کرنا کوئی لکھنا شروع کرے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی کے سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر اس کی عظمت اور شان ختم نہ ہوگی۔ اس کا ترجمہ آپ نے یوں فرمایا، قلم ہومن جے رخ، رخ کہتے ہیں پنجابی میں درختوں کو، قلم ہومن جے رخ سیاہی سمندر، قلم ہومن جے رخ سیاہی سمندر، ختم نہ ہو سکے شان گرامی۔ اور مقطع یہ ہے فرمان یوسف میرے رب دا، کیونکہ ساری بہاریں حضور کے دم سے ہیں، یہ ہے فرمان یوسف میرے رب دا، کرو سارے محمد دی غلامی۔ اللہ تعالیٰ اس باران رحمت کے نتیجے میں ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔